اس وقت وطن عزیز بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم جن مسائل اور مصائب و آلام سے دوچار ہے، ایک مومن کو معصوم کا یہ حکم ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کہ وہ حالات حاضرہ پہ نظر رکھیں اور اس کے مطابق ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے کر میدان عمل میں قدم بڑھائے۔ کیونکہ نماز جمعہ کے خطبات کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ پہلے جمعہ میں پہلے خطبہ میں بعض و نصیحت ہو اور دوسرے میں حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو کیونکہ عرب کی تو زبان ہی عربی تھی، لہذا خطبے عربی میں ہوتے تھے، لیکن ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عرصہ تک صدیوں بلکہ اس روایت کو قائم کیے رہے کہ ہم نے صرف 2 جملے عربی کے خطبے کے پڑھنے ہیں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے بس ہو گئے۔ 2 رکعت نماز اپنی جگہ پر ہے کہ جو ظہر کی 4 رکعت کے برابر بنتی ہے، لیکن صرف 2 رکعت نہیں بنتی، 2 رکعت ہی ہے جب تک اس کے ساتھ 2 خطبے شامل نہ کیے جائیں۔ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر اور 2 رکعت کے برابر، اس طرح 4 رکعت جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے بارہا یہ تاکید کی گئی کہ نماز جمعہ کے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچیں تاکہ دونوں خطبے بھی سنیں اور 2 زانوں ہو کے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ان کا سننا واجب کی حد تک، اور پھر نماز جو ہے اس میں شرکت کریں۔ ہم نے کہ یہ طریقے یہاں آزمائے صرف مومنین کے رویوں کی وجہ سے کہ کبھی شروع میں عربی خطبہ پڑھ دیا کہ چلو چند لوگ ہیں، کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اب 4 گھنٹے ہو جائیں گے تو اردو میں ہم خطبہ شروع کر دیں گے تاکہ ان کے بلے کچھ بچ جائے۔ لیکن پھر دیکھا کہ نہیں جناب، اس میں خاص طور پر دوسرا خطبہ جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام پر درود و سلام ہے اور امام عصر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق جب اردو کا خطبہ دیا جاتا ہے تو اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے باہر کا، تو وہ خطبے کی آواز، وہ ائمہ معصومین کا اسماء گرامی، وہ آواز باہر نہیں پہنچتی، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اسماء گرامی کی آواز اطراف عالم میں پہنچے، دنیا سنے، دنیا سوچے کہ یہ 14 ہستیاں کون ہیں جن کا نماز جمعہ میں نام لیا جا رہا ہے۔ لہذا پھر یہی ترتیب سوچی کہ جو ہم پہلے اردو میں خطبہ کہہ لیتے ہیں اور پھر بعد میں عربی کا خطبہ بھی، مگر نہ عربی کا خطبہ جب اردو میں پڑھ لیا تو ضروری نہیں ہے، یعنی عربی خطبہ کو لازم نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی پڑھیں، مصنون ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سنت کا اصل پس منظر جو ہے وہ حکم ہے، وہ حدیث ہے کہ پہلے خطبہ میں بعض و نصیحت اور دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ، تاکہ مومنین جو آئے ہیں وہ حالات حاضرہ کو بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے،
ہمارا نفع کیا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا ہے، ماضی سے سبق سیکھ کے آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اس سے ایک نتیجہ لے کے جائیں، تاکہ جب جائے تو ایک پیغام ان کے پاس ہو، ایک مقصد ان کے پاس ہو، ایک ہدف ہو کہ ہم نے یہ سنا اور یہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو عربی کا فتویٰ بھی پڑھ دیا جائے اور اردو کا بھی پڑھ دیا جائے، اور آپ کو جیل میں وقت بہت محدود ہوتا ہے جی، اول وقت میں نماز جماعت کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا پھر میری یہ درخواست حاضرین سے بھی اور جو غائبین ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ خدا را جمعہ میں شریک ہونا ہے تو پھر اس کے تمام تر آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں شریک ہو سکے تو ٹھیک ہے، ظہر ہے بچوں پاس پڑھ لیں، نماز جمعہ کے ثواب سے آپ معلوم ہو کے یہی ہے، لیکن کم از کم اس میں کوتاہی تو نہیں ہوتی۔ اب یہاں آ کر آدھا حصہ ہم شریک ہوتے ہیں، 2 رکعت ہماری جو خطبوں میں ہے وہ نہیں پڑھتے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی افسوس کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ادھر 2 رکعت کی اللہ اکبر ہوئی نہیں اور ہو گئے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 رکعت گھر پڑھ لو، خطبہ بھی تم نے نہیں سننا، نماز عصر بھی نہیں پڑھنی، صرف 2 رکعت کے لیے آتی ہے۔ 2 رکعت کا نام نماز جمعہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی تیزی سے نکلتے ہیں کہ گویا کوئی ہمیں یہاں پر پکڑ لے گا یا کیا فلاں نازل ہونے والی ہے، جبکہ معصوم تو فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد جو ہے وہ جنت ہے جی، اس کو بھی یہاں کی سکون ملتا ہے۔ اگر سب سے پہلے آتا ہے تو سب سے آخر میں جاتا ہے۔ منافق کا یہاں دل نہیں لگتا، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چلو 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 چلو، بس میں نے چہرہ دکھا دیا نا سب کو، میں بھی نماز پڑھنے آیا تو بس ہو جائے۔ تو یہ حدیث میں ہے۔ تو لہذا یہ بھی میری سب سے پھر درخواست ہے کہ خدا نے جو سمجھائیں کتنے منٹ لگتے ہیں نماز عصر کے، 4 منٹ 5 منٹ یہی کچھ، اور رزق کی ضمانت تو خدا نے دے رکھی ہے، پھر تمہیں کیا پریشانی؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رضاکیت پہ تمہیں بالکل کوئی ایمان نہیں جی۔ توکل تمہارا اللہ پہ ہے ہی نہیں، نمیا توکل اللہ کو حسبہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یرزقہ من یشاء بغیر حساب، اس کو چاہے جتنا بغیر حساب عطا کرے، کچھ جب تک جاتا ہے۔ یعنی ایک ٹکے کے 4 ٹکوں کے مالک کا ڈر اور خوف تو تمہیں ہے، جو اس کا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب اور خالق ہے، اس کے دربار میں 4 منٹ بیٹھتے ہوئے تمہیں بہت تنگی محسوس ہوتی ہے۔ ذرا اپنے گھر والوں میں جھانکے کہ ہمیں کتنی محبت ہے شخص نواز، کتنی محبت ہے ہمیں مسجد جی۔ خدا نے خاصا راستے میں تو رکاوٹ ڈالے، ٹریفک بلاک ہو جائے ورنہ پہنچ سکو تو پھر جی۔ یعنی دنیا کا 4 ٹکوں کا مالک جو ہے وہ ناراض ہو جائے تو رزق بند ہو جائے گا، تو پوری کائنات کا مالک ہے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے گا۔ تو میری یہ 2 گزارش ہے۔ سب سے پہلے جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں آنے والا تو وہی آپ کی، بلکہ رکوع میں آ کے شریک ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں رکوع بھی نہیں ملتا، تو ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ جمعہ خود مشکوک جمعہ ہو جاتا ہے جب 2 رکعت نماز کے متبادل یہ 2 خطبے ہیں، تو ان کو بھی سننا، سمجھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر یہ جو قرآن کریم نے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون فرمایا ہے کہ ہم نے متقی کی یہ نشانیاں مقرر کی ہیں کہ وہ نماز کا پیغام ملتے ہیں، یہ سبق ملتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، ایک تو کیونکہ ان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، آپ زحمت بھی کرتی ہیں، تکلیف بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن آنے کے باوجود اگر جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو کیا فائدہ جی۔ پھر نماز کے بعد اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے،
وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا حکم ماننے والا کون ہے؟ جی، اس لیے حکم دیا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگو اور ہاتھ اٹھا کے مانگو، بھکاریوں کی طرح مانگو، اگر نہ وہ تلیمون بے عزت ضرور ہے، سینے میں رازوں سے بھی واقف۔ جی، اب دل میں اس سے مانگے تب بھی وہ سنتا، جی، نہ مانگو تب بھی وہ دیتا ہے، لیکن وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ کیا مجھے غنی اور قادر تسلیم کر کے اپنے آپ کو میرا عبد محتاج مانتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے بھکاریوں کی طرح مجھ سے سوال کرتا ہے یا نہیں؟ یہ ہاتھ کو اٹھائے تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ مانگ رہا ہے۔ تو لہذا دعا تو جس طرح بھی ہے وہ ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب نماز جمعہ کے خطبات جیسے پہلے میں نے عرض کیا بیان کیے جا رہے ہوں تو ان کو سننا واجب ہے۔ اس کے دوران جس طرح یہ ہمارے دو مہربان نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ شروع ہو جائیں کہ میں نوافل پڑھ لوں، میں یہاں پر دوسری نمازیں پڑھ لوں، نہیں۔ جس نماز واجب کے لیے آیا وہ اس کا ایک حصہ شروع ہو چکا ہے، اب تم اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جا رہے ہو تو یہ تضاد جو ہے دونوں کو لے ڈوبے گا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، جی۔ تو اس لیے ان کے احکام کو سیکھو کہ احکام کیا ہے۔ لہذا نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ جب ہو رہا ہو تو کوئی نماز پڑھنا مت شروع کیجیے، یا آگے پہلے پڑھ لیں یا پھر نماز جمعہ کے ادائیگی کے بعد پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کرا ماہ شعبان معظم ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ کہا ہے، اگرچہ یہ مہینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے خوشیوں کی کا مہینہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دشمنان آل محمد نے گزشتہ جمعہ پشاور میں امامیہ مسجد گلشن سالار میں حالت نماز میں حالت جمعہ میں کتنے مومنین کو شہید کر دیا، کتنے زخمی ہیں جو اس وقت ہسپتال میں پڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید ہو گئے فقط فاز فوز عظیمہ، وہ تو ایک بلند و بالا رتبے پر فائز اور کامیاب ہو کے چلے گئے، اس لیے کہ جو حالت نماز میں قتل کر دیا جائے، حالت جمعہ میں قتل کر دیا جائے، مسجد میں قتل کر دیا جائے، اور جرم صرف یہی ہو کہ محبت اور ولایت محمد اور آل محمد اس کے دل میں ہے، تو شیعہ تو عام بھی جب موت مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو عام حالات میں بھی بستر پہ بھی مر جائے مومن وہ شہید کی موت مرتا ہے، اسے ثواب شہید ملتا ہے۔ شہید کے احکام اور ہوتے ہیں، وہ میدان جنگ میں لگتا ہوا حکم ایمان سے جہاد کرے تو اس کو غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ثواب شہید ملتا ہے۔ جی چلیے بیٹھ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ دوسری جو صورت حال ہے، یہ تو حالت نماز میں شہید ہوئے، یہ تو قتل کی ایک ہے، ان کی شہادت میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ایسے شہداء کے بارے میں، بلکہ کچھ شہداء کے بارے میں اللہ نے دو آیتیں قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمائی کہ ایک تو یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کا رزق پاتے ہیں، لیکن ان کی حیات مبارکہ حیات ابدی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، لمحہ بھر کے لیے ذہن میں تصور بھی نہ لاؤ کہ وہ قتل ہوئے، وہ موت پڑے، نہیں، وہ زندہ ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر اس کا ہم تھوڑا سا مثال سمجھانے کے لیے موازنہ کرتے ہیں، خدا نے خاصا ایک لمحہ کے لیے خیال باطل آ جائے کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ نکل جائے، اور انسان کہتے ہیں میں خدا تو یقیناً 1000 سے بھی زیادہ یکن کی حد ایک ذات موجود ہے، اس میں کوئی درست نہیں ہے۔
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، ایک لمحے بھی خیال باطل آئے گزر جائے انسان کے نہیں، وہ تو نبی صادق ہے، نبی خاتم ہے، سید الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، انسان وہیں پر پختہ ہو گیا، کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تو خدا نے کہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن میں تصور بھی نہیں لانا، تو خود سوچئے تو وہ کتنی عظمت کے حامل ہیں لوگ جنہیں مسجد میں شہید کیا گیا۔ سب سے پہلا شہید محراب و مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر خود حضرت امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہ امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے، وہاں تک تیار ہے کہ مجھے اس جرم میں کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ جی اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع نہ کریں۔ اگر صرف اس طرح کوئی بخودی موت کے آگے پیش ہو جانا ہے تو علی بن ابی طالب ذوالفقار ہاتھ میں نہ رکھتے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ ستون موجود ہے جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کر رسول اللہ کا پہرا دیا کرتے تھے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرتے۔ جی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں موجود ہیں، سوائے جنگ حنین کے کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ نے تلوار اٹھائی ہو۔ جی لیکن یہ تو پیغام دیا گیا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ جسارت کی کہ جب آپ کی قیامت تلاشی لی جاتی ہے، آپ کتنے بڑے صحیح یقیناً آپ کو سلام، لیکن ان ہزاروں مومنین کی جان کے مقابلے میں ایک فرد جو ہے بے شک کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے ان کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا اس مرحلے سے جب گزرو تو ایسے لوگوں کو، نمایاں لوگوں کو تو خود پیش ہونا چاہیے تاکہ دوسرے دیکھنے والوں کو پتہ چلے یار وہ تلاشی دے رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں، اس کی عزت پہ حق نہیں آیا تو میرا کیا ملے گا، بجائے اس کے کہ پوچھنے لگ جاؤ، میں لڑنے لگ جاؤں، میں تو ہمیشہ سے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ یہاں پر 6 مہینے سے آ رہا، واچ کرنے کے لیے آ رہا، وہ ٹارگٹ دیکھنے کے لیے آ رہا، جی میری گاڑی کی تلاشی کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کیوں بھائی میں وہاں گاڑی چھوڑ کے آ جاؤں تو میری گاڑی کے نیچے بم فٹ کر دے، میری گاڑی آنے دو، میری گاڑی کی چیک نہ کرو، گھر آ کے بم پھٹ جائے تو کیا؟ دشمن تو ہر طرح سے حملے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا امیر المومنین اسلام شاہ فرماتے ہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی دشمن ہو اس کو بھی کمزور نہ سمجھو، دشمن دشمن، اور خاص طور وہ بدبخت کے جو ٹارگٹ کر کے آتا ہے اور پھر خود مرنے کے لیے آتا ہے، اس کا راستہ پکڑنا جنت مشکل ہے۔ پشاور میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے گنمینوں کو نشانہ بنایا، جی گنمین بھی میں اس لیے آپ ساتھیوں سے بارہا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، حکومت ہم نے احسان کیے ہوئے کہ ہم نے آپ کو گنمین دے رکھے ہیں، ہم نے گارڈ دے رکھے ہیں، ہم نے یہ کر رکھا ہے، لیکن کتنی مرتبہ دیکھا ہے وہ سوئے ہوئے بیٹھے مدرسے سے نیند کرتے ہیں، بلاؤ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، جاگتے ہی نہیں ہیں، اگر ڈیوٹی لگاؤ جہاں خطرہ ہے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار روٹی بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، رہائش بھی مل رہی ہے، بس مزے لو، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی 4 لوگ ہوتے ہیں تو ایک ملتا ہے وہ بھی سویا ہوا۔ بولے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان بندگان خدا پر بھروسہ نہ کرنا، یہ فارمیلٹی ہے، آپ کے آنکھوں میں مٹی جھونک دی گئی ہے جناب یہ ٹھیک ہے بیٹھے ہیں جی، ہاں سارے ایسے نہیں، بہت اچھے بھی ہیں جی، لیکن اکثریت میں تو یہی دیکھتا ہوں معلوم جب ریگولر اٹھا کے لے آئے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کا اپنا یہ حال ہوتا وہ میری آپ کی حفاظت کیا کرے گا۔ لہذا خود اس چیز پہ توجہ دیجیے، ہر شخص آپ میں سے سیکورٹی گارڈ بنے، ہر شخص پہ نظر رکھے، تنقیدی نظر رکھے، اس کے حرکات پہ نظر رکھے، خاص طور پر یہ جو ماننے والے حضرات آتے ہیں دل بھی دکھتا ہے جب وہ مانتے ہیں، لیکن ایسے بھکاریوں کے لبادے میں، ماننے والوں کے لبادے میں، خواتین کی صورت میں ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، چھلیاں بیچ رہے ہیں، پتہ کیا کچھ طریقے
جی لنگڑے بن کے آ جاتے ہیں، لولے بن کے، ہاتھ ٹوٹے کھولو تو وہ سب کچھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، اصل ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ایسے لوگ قطعاً نماز کے لیے نہیں آتے، اور اکثر تو میں نے دیکھے وہاں بیٹھے رہتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، جو نماز ختم ہو جو ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، جی میں وہاں سے آیا ہوں، یہ بچہ میرے ساتھ ہے، جی میں مقروض ہوں، جی میری فیملی ہے، جی میں بیمار نوجوان، وہ جن کی پینٹیں پہنے ہوئے ایسا ایک قسم کے ڈائلاگ انہوں نے یاد کیے ہوئے، چیز سمجھ جاؤ یار یہ کون لوگ ہیں؟ جی یہ ناسور ہے، یہ خطرہ ہے، یہ پلانٹڈ ہے۔ وہ تو خود ان کو محاصلہ کرو، ادھر جماعت ختم نہیں ہوتی ہے، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے پوری مسجد میں، لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی صحیح، تو لوگوں کو ذہن کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے۔ تو میری پھر درخواست ہوگی ایسے افراد کو مت آنے جو بیریئر سے باہر رہتے، کسی نے مدد کرنی تو جاتے ان کی مدد کر دو، کیونکہ ان سے ہمیں خطرہ ہے، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ لہذا ایک تو گزارش یہ تھی کہ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ افسوس یہی ہے کہ شیعہ قتل ہوتا ہے حکمرانوں کو ٹھکانوں پہ جون تک نہیں رہتی۔ کوٹیا مچ کا سانیہ ہوا تو وزیر اعظم کس طرح مجبوراً گئے اور پھر کہا کہ مقتولوں کے وارثوں کو لے کر آؤ، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ابھی 12 جلال کا واقعہ کیا نام ہے پشاور کا واقعہ ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب کو توفیق نہیں کہ وہاں جائیں، کوئی دوسری بھی نامی گرامی شخصیت وہاں پر نہیں، ٹھیک ہے تمہارے جانے سے وہ زندہ نہیں ہو جائیں گے، اللہ کیا زندہ ہے جی، لیکن بطور ایک پاکستانی شہری کے باقیوں کے حقوق ہے تمہارے بھی، جس پر ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، جنہیں ہماری فکر نہیں ہے، ہمیں صرف وطن کی فکر ہے، ہمیں اپنے ملک کے عوام کی فکر ہے، ہمیں ان حکمرانوں کی اس وقت تک کوئی فکر نہیں جب تک انہیں ہماری فکر نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو میں اختصار کہنا چاہتا ہوں تو وقت بہت کم ہے، ایک تو یہ گزارش ہے کہ تمام حضرات جو ہیں، میں تو اپنا بیان جاری رکھتا ہوں، آپ پور شہداء کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیں، اور باقی شہداء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات بلند ہیں، اللہ ان کو بلندی عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، جو زخمی ہیں ان کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا موضوع جو میں اختصار عرض کرنا چاہتا ہوں، بار بار میں اس مسئلے کو اٹھا رہا ہوں، وہ تعلیمی نصاب ہے جس میں یعنی وہ مسلمات دین اور مذہب اور تاریخ جن کو سرے سے نکال دیا گیا ہے۔ اگرچہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، الحمدللہ میں نے تقریباً 200 کتابیں حرف بحرف پڑھ کے اپنا نقطہ نظر اعتراض بھی لکھا، ساتھ جواب بھی لکھا، حکومت کو پیش کر دی کہ یہ، اور حکومت اور صدر اور پریزیڈنٹ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بلوے مذہبی بلوے کیسے روکے جائیں۔ تو جب اس قسم کا تعلیمی نصاب ہوگا تو بلوے تو ہوں گے جی۔ میں نے کتنے ذمہ داران کو جا کے خود ملا ہوں، ان کے سامنے چیز رکھی ہے کہ یار اس پہ توجہ دو، لیکن ابھی تک کوئی ان پہ جو نہیں ڈھونڈ لی۔ ابھی پرسوں ایک میٹنگ تھی پیچھے ہماری ہوٹل میں، کچھ بورڈ کے لوگ آئے تھے، ٹیکسٹ بک بورڈ کے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کیا نہیں، میں ان کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی، لکھ کے بھی سب کو دی، تمام حکمرانوں کو میں نے پورا 300-400 صفحوں کا پرندہ جب بھیجا کہ یہ اعتراضات ہیں۔ اسلامی نظام کی کونسل کی پلیٹ فارم پہ میں نے اس ایشو کو سامنے رکھا۔ کل بھی ایک کانفرنس اسی حوالے سے اسلام آباد میں ہو رہی ہے کہ ہمیں اس پہ کیا تحفظات ہیں، لیکن ہمارے تحفظات پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ کچھ ڈالما بورڈ میں بے شک میں لڑا بھی ہوں، میں نے اپنے رائے سنوائی بھی ہے، ان سے یہ تحریک بھی لی ہے کہ ہم نے آپ کے آراء کو آگے بھیج دیا ہے، لیکن اگلے مرحلے پہ اس کو قبول نہیں کیا گیا جو کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں۔ مجھے پھر کوئی افسوس ہوتا ہے کہ 200 کے قریب پبلشر جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں کتابیں چھاپنے کے لیے، ایک بھی شیعہ اس میں نہیں۔ کیا ہمارے یہاں پبلشر کتابیں چھاپنے والے کوئی نہیں؟ ان کمپنیوں میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ قرآن کریم کے لائسنس کے جو چیف کے مر گیا ہوں، ایک مناظر حسین کے پاس لائسنس ہے، ایک دو اور کے پاس لائسنس ہے، پورے پاکستان میں قرآن نشر کرنے کا لائسنس بھی کسی کے پاس، لے لو، میں چیف کا آؤ، میں تمہیں لے کے دیتا ہوں، کوئی توجہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر بزنس ویو سے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کتابیں اب چھپ رہی ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیں، بورڈ کا کام ہے آپ کو کیا نام ہے بزنس ملے گا، بزنس کرے، لیکن کوئی کمپنی نہیں ہماری، کہاں سے ہو گئے سارے ہمارے سرمایہ کار، پرنٹر، ناشرین قرآن، دوسرے تیسرے، اردو بازار میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جی، اور کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب دوسرے لوگ خود کو خود آگے بڑھیں گے اور اس میں آزادی دی گئی کہ اس پیٹرن پہ آپ کی کتابیں تیار کرنی ہے، اپنی مرضی سے جو کرے کرے، اس میں تو کر رہے ہیں۔
تو لہذا اس سلسلے میں بھی میں کئی مرتبہ آپ کو متوجہ کر چکا ہوں. ذاکری خطبہ وائزین کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت حکومت نے قانون سازی اس کی سفارش کر دی اسلام نظارتی کونسل نے کہ گانوں کی طرزوں پہ شرک پر مبنی، توحید پر مبنی قصائد، نعتیں، منقبت، نوحے نہ پڑھنے کی اجازت ہوگی، بلکہ یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ پہلے کسی مستند ادارے میں جا کر تعلیم لیں، پڑھیں، سند دے کر پھر ان کو اسٹیج جائیں.